میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ ساتوں آسمانوں کی سیر میں نے کی، جنت مجھے دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی اور امت کے مختلف گروہ دکھائے گئے، پھر میں نے اللہ سے ملاقات کی، تو یہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی تھی، اس سچ کی آپ نے سب سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرماتے ہیں، اگر جو انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ مرضی کہے کہ راتوں رات کس طرح کو بندہ یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور جس سال غالباً یہ نبوت کے 10ویں سال معراج ہوا ہے، نبوت کے 10ویں سال معراج ہوا ہے، تو اس سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف غموں سے گزرے تھے، مختلف غموں سے آپ گزرے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز تھا، ایک تسلی تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے بچے دنیا میں آتے ہیں، والد ہوتا ہے، پھر بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، والد ان کو کے لیے کھلونے لے کے آتا ہے، پیار محبت ہوتی ہے، پھر ان کو بہر لے کے جاتا ہے، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو گھماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ نہیں تھے۔ تو اللہ نے یہ اصل چیز دکھانی تھی کہ یہ وہ ہے، کہ وہ بچہ جو دنیا میں آیا، اگرچہ والد نہیں تھا، اس کو کھلونے لانے والا نہیں تھا، لیکن اللہ نے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنایا، پھر اس کو سیر کرانے والا باپ تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے، لوگ دنیا گھماتے ہیں، دنیا کی سیر کرواتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو آسمانوں کی سیر، اللہ نے جنت کی سیر کروائی۔ تو یہ مقام تھا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی معجزات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے شروع ہوئے تھے، بچپن میں تھے تو معجزات، پھر اب کی جوانی معجزات سے بھری ہے۔ ہر ایک دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سے خالی نہیں ہے کہ کفار مطلب ہے کہ دنگ رہ جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ حیران کرنے والی باتیں ہیں، کبھی یہ فرماتے ہیں تو مٹھی میں کنکر بولتے ہیں، کبھی یہ کھارے کنویں میں اپنا لعاب ڈالتے ہیں وہ میٹھا ہو جاتا ہے، کبھی ان کا لعاب لگتا ہے کسی کی آنکھوں پہ تو وہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک صدیق اکبر کی رڑی پہ لگتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو طرح طرح کے معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار نے دیکھے تو وہ حیران ہو گئے، اور یہ واقعی حیران کرنے والی بات تھی کہ راتوں رات، پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات سیر کروایا، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی، کہاں سے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، یعنی مکہ میں مسجد حرام ہے، وہاں سے مسجد اقصی، فلسطین میں مسجد اقصی ہے وہاں تک، للمسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور پھر دوسری منزل مسجد اقصی سے اوپر سدرۃ المنتہا تک جہاں جبرائیل امین رک گئے۔ لیکن کچھ مطلب تاریخ میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ کچھ جو راز و کلام کی اللہ سے باتیں ہوئی ان کے بارے میں لوگ شاید نہیں جانتے، یا علماء فقہاء نے ان کے بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے کہ وہاں یہ ایک چیز ہے کہ نماز کا تحفہ ملا، لیکن اور بھی اس میں اللہ سے باتیں ہوئی، لیکن ان کے بارے میں یا اللہ جانتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک کہ وہاں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ لیکن یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ نے بھی تو اللہ سے یہ ہم کلام ہونے کی خواہش کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ برداشت نہیں کر سکے، تو پھر اللہ نے صرف تجلی تھوڑی سی اس پہاڑ پہ ڈالی تھی، تھوڑی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تھی، وہ پہاڑ کو دیکھ کے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بیہوش ہو گئے تھے۔ لیکن ادھر کیا، ادھر یوں تو سب ہے، اللہ فرمایا کہ جوتے بھی نہیں اتارنے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جوتوں کا اتنا زیادہ مقام ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہوتا ہے، کہ جو آپ کے پاؤں سے جوتا لگ جائے اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی بھی کوئی توہین کرے تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، اگر آپ کے پاؤں سے جو لگا جوتا ہے اس کی بھی کوئی توہین کرے تو وہ بھی واجب القتل ہے اسلام میں۔
تو اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ان کو سمجھنے والے تھے تو وہ صحابہ تھے، اہل بیت تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لوٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔